تھکا ہارا باپ جب گھر پہنچا تو اس کا کم سن بیٹا اس کے انتظار میں دروازے کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ باپ کے بیٹھتے ہی بیٹے نے باپ سے کہا، ابو آپ سے ایک بات پوچھوں؟ بیٹا، ہاں بیٹا پوچھو، کیا بات ہے؟ ابو آپ ایک گھنٹے میں کتنا کماتے ہو؟ باپ سوچتے ہوئے، 500 روپے تقریباً۔ بیٹا، اوہو کہتے ہوئے مایوسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں کوئی بات آئی تو اس نے سر اٹھا کر کہا، ابو کیا آپ مجھے 250 روپے قرض دو گے؟ باپ کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ کیا تم مجھ سے صرف اس وجہ سے پوچھ رہے تھے کہ کسی گھٹیا کھلونے یا اس طرح کی دوسری چیزیں خریدنے کے لیے مجھ سے قرض مانگ سکو؟ تو بہتر یہی ہے کہ جاؤ اپنے کمرے میں اور بستر پر سو جاؤ۔ بیٹا خاموشی سے مڑا اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ گھنٹے بعد جب باپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ سوچنے لگا، اس نے کبھی مجھ سے اتنے پیسے مانگے نہیں ہیں، آخر کیا ماجرا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا اور پوچھا، کیا تم سو گئے ہو بیٹا؟ بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، نہیں ابو جان، جاگ رہا ہوں۔ باپ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تم سے زیادہ سختی کر دی ہے۔ آج دراصل میں بہت پریشان تھا، میں نے بہت سخت اور تھکا دینے والا دن گزارا ہے، اس لیے تم پر ناراض ہو گیا۔ یہ لو 250 روپے۔ بیٹا خوشی سے مسکراتے ہوئے، بہت بہت شکریہ ابو جان۔ ایک ہاتھ میں پیسے لے کر دوسرے ہاتھ کو اپنے تکیے کی طرف بڑھایا اور جب اپنا ہاتھ تکیے کے نیچے سے نکالا تو اس کی مٹھی میں چند مڑے تروڑے نوٹ دبے ہوئے تھے۔ دونوں پیسے باہم ملا کر گننا شروع کیا۔ گننے کے بعد باپ کی طرف دیکھا۔ باپ، جب تمہارے پاس پہلے سے ہی اتنے پیسے موجود تھے تو تمہیں مزید پیسے مانگنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی تھی؟ بیٹا دراصل میرے پیسے کم پڑ رہے تھے لیکن اب پورے ہیں، اب میرے پاس پورے 500 روپے ہیں۔ پیسے باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ابو میں آپ سے آپ کا 1 گھنٹہ خریدنا چاہتا ہوں، پلیز کل 1 گھنٹہ پہلے آ جائیے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ کھانا کھا سکوں، تاکہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر سکوں۔ بابا یہ لے 500 روپیہ جو آپ کما کے آتے ہیں 1 گھنٹے میں، کل وہ کمانے کی بجائے وہ 1 گھنٹہ میرے ساتھ صرف کیجئے گا۔ باپ یہ سن کر رونے لگ گیا۔ آج یہ ویڈیو بناتے ہوئے مجھے بھی سخت قسم کی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی کم آمدنی دی جاتی ہے، کسی مزدور کو اتنی کم دہاڑی دی جاتی ہے کہ جب وہ رات کو گھر جاتا ہے تو اس کے بچے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ صبح جب کام سے نکلتا ہے تب بھی اس کے بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ ہماری جوانیوں کو یہ پیٹ کھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، میرے پاک پروردگار ہمارے لیے کوئی رحم والے حکمران بھیج، میرے پاک پروردگار ہمارے لیے کوئی کرم والا رزق پیدا کر۔ میرے پروردگار ہم نے اپنے بچوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے پاکستان میں۔ میرے پروردگار ہمارے لوگوں پر خاص رحم اور کرم فرما۔ میرے پروردگار ہمیں اپنے بچوں سے ایسی باتیں سننے کو نصیب ہوتی ہیں کہ جو کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں تھی۔ میرے پاک پروردگار ہمارے بچوں پر رحم فرما اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔